السلام علیکم لسنرز۔ آج جو ناول پیش خدمت ہے اس کا نام ہے سفر عشق، از قلم حرم شاہ، ایپیسوڈ 1۔ وہ جتنی تیز ہو سکتا تھا بھاگ رہا تھا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ اس کے پیچھے اس کی موت ہے۔ اس نے سر گھما کے دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، شاید وہ جا چکا تھا۔ اس نے ابھی یہ سوچ کے سامنے دیکھا تو خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہیں دارا، مجھے مت مارو، معاف کر دو، غلطی ہو گئی تھی مجھ سے۔ وہ گھٹنوں پر بیٹھ کر اس سے معافی مانگنے لگا، جبکہ جواب میں دارا نے اس کے سر پر بندوق رکھ دی تو اس کے گڑ گڑانے میں شدت آ گئی۔ نہیں، ایک بار معاف کر دو دارا۔ اس کے ایسا کہنے پر دارا کے لبوں پر خوفناک سی مسکراہٹ آ گئی۔ دارا نے معاف کرنا نہیں سیکھا تھا، کیونکہ سزا دینا اس کی مجبوری نہیں، شوق ہے۔ اتنا کہہ کر دارا نے بندوق اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ دی۔ خدا کے لیے دارا، اس شخص نے دارا کے پیر پکڑ کر کہا تو دارا نے بندوق کو ہٹا دیا۔ دارا کے ایسا کرنے پر اس نے سکھ کا سانس دیا۔ چل، تیری مرضی سے مارتا ہوں۔ دارا نے ایک چاقو نکال کر اس کی گردن پر رکھا تھا اور بندوق کو اس کے سر کے پاس کیا۔ بول، اب کس سے؟ وہ آدمی بری طرح سے رونے لگا تھا اور اس سے اب دارا کو چڑ ہونے لگی تھی۔ اس لیے دارا نے بندوق والے ہاتھ سے اس کا سر تھام کر تیز دھار چاقو اس کی گردن پر چلا دیا اور اس کے وجود کو تڑپتا ہوا چھوڑ کے وہاں سے چلا گیا۔ دیکھیں سلمان صاحب، جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کے ہی فائدے کی ہے۔ عثمان ملک اس وقت سلمان شیخ کے گھر میں موجود تھا اور اس شخص کو ناپسند کرنے کے باوجود وہ اس کو برداشت کر رہے تھے، کیونکہ جس سیٹ کو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ عثمان ملک پہلے جیت چکا تھا، اور یہ بات سلمان صاحب بھی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ اس بار بھی عثمان ملک سے ہار جائیں گے۔ جی ملک صاحب، ایسا کیا فائدہ ہے آپ کی اس بات میں؟ سلمان صاحب بیزاری سے بولے۔ ارے سیف صاحب، آپ کہیں تو میں اس بار الیکشن پر کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہو تو یہ سیٹ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ سلمان صاحب نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا جو شاید پاگل ہو گیا تھا، اسی لیے ایسی باتیں کر رہا تھا۔ مگر آپ ایسا کیوں کریں گے؟ سلمان صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ اس کے بدلے میں آپ سے بہت کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ آپ کی بیٹی جانان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سلمان صاحب اچانک سے برہم ہوئے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم اس سے تقریباً 15 سال بڑے ہوگے اور ویسے بھی جانان شادی شدہ ہے۔ جانتا ہوں، میں اس بارے میں بھی 5 سال کی عمر میں نکاح کر دیا تھا اس کا اس کرنل کے بیٹے سے، اپنی دوستی کو رشتہ داری سے پکا کرنے کے لیے۔ مگر نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کی رشتہ داری دشمنی میں بدل گئی اور جانان آج بھی اس میجر شایان شاہ کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جس کو 14 سال سے اس نے دیکھا تک نہیں اور نہ ہی کوئی امید ہے۔ اس کو آپ شادی کہتے ہیں؟ ان سب باتوں کا سلمان صاحب کے پاس کوئی جواب نہ تھا، کیونکہ یہ سب سچ ہی تو تھا۔ دیکھیں سلمان صاحب، اب بس آپ جانان سے ایک کاغذ پر دستخط کروائیں تو یہ رشتہ ختم۔ مجھ سے نکاح کر دیں، رانی بنا کے رکھوں گا اسے۔ عمر کیا ہے، بس ایک ہندسہ، اور پھر اس میں آپ کا بھی تو فائدہ ہے۔ آپ کا بھی خواب پورا ہو جائے گا اور میرا بھی۔ عثمان ملک نے مسکرا کر کہا۔ وہ سلمان صاحب کے چہرے پر اضطراب دیکھ سکتا تھا جو اس کی فتح کی نشانی تھی۔ میں سوچ کر جواب دوں گا۔ آخرکار سلمان صاحب بولے، ضرور، آپ کے جواب کا انتظار رہے گا، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، انکار کی صورت میں اپنے خوابوں کو بھی الوداع کہہ دینا۔ عثمان ملک اتنا کہنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر عثمان ملک تو جا چکا تھا، مگر وہ دونوں جانتے تھے کہ جیت کس کی فتح ہوئی تھی۔ سلمان صاحب بہت عرصے سے سیاست میں تھے اور لاہور میں اپنی 3 بیٹیوں اور بیوی کے ساتھ رہتے تھے۔ سب سے بڑی ہمنا، پھر جانان جو ہمنا سے 3 سال چھوٹی تھی، اور پھر زرش جو جانا سے 2 سال چھوٹی تھی۔ زرش سن تو سکتی تھی لیکن بولنے سے قاصر تھی۔ سلمان صاحب کے بیٹے کی خواہش ادھوری ہی رہی اور اس وجہ سے وہ گھر میں موجود کسی بھی فرد کو خاطر میں نہ لاتے۔ ان کے مطابق عورت کو مرد کا ہر حکم ماننا چاہیے، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹیوں پر بھی بے جا سختی کی تھی۔
یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ دوسروں سے پہلے اپنے بارے میں سوچتے تھے اور گھر میں کوئی بھی ان کے فیصلے پر سوال نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اب انہیں اپنا سیاسی جیت کا خواب پورا کرنے کا ایک موقع ملا تھا۔ وہ اپنے حلقے کے بننا چاہتے تھے اور اس بار وہ یہ موقع کسی حال میں نہیں گنوا سکتے تھے، اور ایم این اے اسی سوچ کے ساتھ وہ آخری فیصلہ کر چکے تھے۔ بہاولپور کے علاقے میں ایک آدمی کی لاش ملی جسے کسی شخص نے انتہائی سفاکی سے گردن کاٹ کے مار ڈالا۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خطرناک دہشت گرد کا کام ہے، لیکن اس بات کی تحقیقات نہیں ہو سکی۔ اس گلی میں کوئی کیمرہ موجود نہ تھا اور دارا کے نام کے علاوہ اس کی پہچان کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ملک میں مختلف جگہوں پر ہونے والے بم دھماکوں میں بھی دارا کا ہی ہاتھ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اپنے نمائندے کی یہ رپورٹ۔ ہمنا کمرے میں آئی تو جانان ٹی وی کے پاس بیٹھی نیوز دیکھ رہی تھی، جبکہ خوفناک تصویروں اور خبروں سے پاس بیٹھی زرش ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ جانو، کیا دیکھ رہی ہو؟ بند کرو اسے۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ زری ڈر جاتی ہے۔ ہمنا کے ایسا کہنے پر جانان نے پاس بیٹھی زرش کو دیکھا جو اب رو رہی تھی۔ پاگل زری، سچ تھوڑی ہوتا ہے یہ سب، جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ۔ اب کون اتنا ظالم ہوگا کہ کسی کا گلا ہی کاٹ دے؟ جانان نے زرش کو پیار سے کہا تھا۔ جانان کی ایسی حرکتیں اور باتیں ہمنا کو پریشان کر دیتی تھی، کیونکہ جانان کو کسی میں بھی برائی نظر نہیں آتی تھی۔ اس کے مطابق ہر کوئی اچھا تھا۔ اچھا چلو کارٹون دیکھتے ہیں، جانان نے ڈری ہوئی زرش کے گال کھینچتے ہوئے کہا تو ہمنا ہنسنے لگی۔ ایسا کرتے ہوئے جانان بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ سفید رنگت اور بھرے ہوئے گلابی گالوں کے ساتھ جانان ویسے ہی بہت معصوم لگتی تھی، لیکن اس کی شرارتیں اس کی معصوم صورت سے بالکل الگ تھیں۔ جانان نے کارٹون کا کہہ کر دوسرا چینل لگا دیا تھا، جہاں پر ایک آدمی ڈر کر الماری میں چھپا ہوا تھا۔ جانان نے شرارت سے مسکراتے ہوئے ریموٹ میں سے سیل نکال دیا اور بٹنوں کو دبانے لگی۔ ارے، یہ ریموٹ تو چل ہی نہیں رہا۔ جانان نے معصوم صورت بنا کے زرش کو دیکھا تو وہ فوراً اٹھ کر کمرے سے بھاگ گئی، اور اسے بھاگتے دیکھ کر جانان ہنسنے لگی۔ ڈرپوک۔ اسے پہلے کہ ہمنا جانان کو ڈانٹتی، ٹی وی میں چلتی ڈراؤنی فلم دیکھ کے ہمنا مسکرا دی، کیونکہ جانان کو بھوتوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ جانان نے ہنستے ہوئے ٹی وی اسکرین کو دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی اور اس کے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ آپ بھی چینج کریں اس سے پلیز، جانان نے ڈرتے ہوئے کہا تو ہمنا ہنستے ہوئے بولی، سوری جانان، ریموٹ نہیں چل رہا۔ ہمنا اتنا کہہ کر باہر چلی گئی تو جانان بھی بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آئی تھی۔ آپی، کتنی ظالم ہے آپ، جانان نے منہ بنا کر کہا تو ہمنا نے قریب آ کر اس کے گال کھینچے۔ تم نے زری کو ڈرایا نا، اسی کا نتیجہ ہے، ہمنا نے اسے سمجھایا۔ جانان بی بی، آپ کو صاحب بلا رہے ہیں، ملازمہ نے آ کر بتایا تو جانان نے دل پر ہاتھ رکھا۔ ہائے، کہیں زری نے شکایت تو نہیں لگا دی؟ چل جانو، آج تو تیرا قیمہ بنے گا اور پھر اس کے کوفتے بنیں گے۔ آپ ہی دعوت ہے آپ کی، جانان شرارت سے کہتے ہوئے چل دی تو ہمنا اس کی باتوں پر ہنسنے لگی۔ فکر نہ کریں، ایسی مسکین صورت بناؤں گی کہ بابا میرا چہرہ چوم کر کہیں گے کہ چھوڑ دو اس معصوم کو۔ جانان نے چہرہ بھی بنا کر دکھایا تھا۔ اب جا بھی، اس سے پہلے بابا خود آئے تمہیں لینے۔ ہاں، بابا نے بلایا تھا، امی نے نہیں۔ تو بھی پاگل ہے جانو۔ جانان نے ایک چت اپنے سر پر لگائی تھی اور پھر وہ اسٹڈی کی طرف بھاگی تھی، کیونکہ وقت سلمان صاحب وہیں ہوتے تھے۔ جانان نے دوپٹہ ٹھیک کیا اور اسٹڈی کا دروازہ کھولنے لگی۔ آ جاؤ، سلمان صاحب کی آواز تو جانان دروازہ کھول کر اندر گئی۔ آپ نے بلایا بابا؟ جانان نے ادھر ادھر زرش کو ڈھونڈا اور پھر اپنے پیروں کو دیکھتے ہوئے کہا، آؤ بیٹھو یہاں۔ سلمان صاحب نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو جانان وہاں بیٹھ کر اپنے ہاتھ مسلنے میں مصروف ہو گئی۔ ان کاغذات پر دستخط کر دو۔ جی۔ جانان نے جلدی سے بول کر کاغذات کو دستخط کرنے کے لیے پکڑا، مگر دستخط کرنے سے پہلے اس کی نظر ان کاغذات پر جا چکی تھی اور اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ طلاق نامہ؟ اس نے سوالیہ نظروں سے سلمان صاحب کی طرف دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے یہ رشتہ جوڑا تھا اور میں ہی اسے ختم کر رہا ہوں۔ مگر بابا میں نہیں کرنا چاہتی۔ اس بات پر سلمان صاحب نے غصے سے اسے گھورا۔
تمہاری رائے نہیں مانگی، جو کہا ہے وہ کرو۔ جانان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کافی دیر خاموش رہی، پھر کافی سوچنے کے بعد اس نے کہا، نہیں۔ سلمان صاحب کی رگیں غصے سے تن گئی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آئے اور ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا۔ کیا بکواس کیا تم نے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور کل تک ان کاغذات پر سائن کر دینا، ورنہ بہت برا ہوگا۔ جانان حیرت سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ مگر دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سلمان صاحب اس کی بات بھی نہ سن رہے تھے۔ جانان نے وہ کاغذات اٹھائے اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ جانان جب سے سلمان صاحب کے پاس سے آئی تھی تب سے بس روئے جا رہی تھی اور ہمنا پریشانی سے پاس بیٹھی وجہ پوچھ رہی تھی۔ آپی، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ جنان بس اتنا ہی بول پائی تھی اور پھر سے رونا شروع ہو گئی۔ اب تو فاطمہ بیگم اور زرش بھی ان کے پاس کھڑی تھی۔ مگر جانو، ہوا کیا ہے؟ ہمنا نے پوچھا تو جانان نے وہ کاغذات اس کو دیے، جن کو دیکھتے ہی ہمنا نے بھی پریشانی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہے امی؟ بابا ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ ہمنا کے سوالوں نے فاطمہ بیگم کو شرمندہ کر دیا تھا اور وہ سر جھکا گئی۔ آپ اس بارے میں جانتی تھی؟ فاطمہ بیگم نے ہمنا کے سوالوں کو نظر انداز کیا اور جانان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ دیکھو بیٹا، اگر آپ نے اس سے وعدہ کیا تھا تو اسے بھی تو وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا نا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے بابا کی بات مان لو۔ ان کی بات پر جانان کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ اپنا وعدہ بھول جاؤں؟ جانان کے سوال نے فاطمہ بیگم کو مزید شرمندہ کر دیا تھا۔ ہاں، بھول جاؤ۔ زندگی میں بہت سے ایسے موڑ آتے ہیں کہ انسان اپنے وعدے بھول کر راہ بدل لیتا ہے۔ تم بھی بدل لو۔ لیکن اس بات سے ہمنا کو شدید غصہ آ گیا تھا۔ مگر بابا ایسا چاہتے ہی کیوں ہیں؟ ابھی تو جانان ویسے بھی صرف 19 سال کی ہے۔ آ جائیں گے شایان بھائی بھی۔ ہمنا پھر سے بولنے لگی۔ تم جاؤ اپنے کمرے میں، آرام کرو ابھی۔ زری، تم بھی جاؤ ساتھ۔ انہوں نے جانان سے کہا تو وہ اٹھ کر چلی گئی اور زرش بھی ان کے پیچھے جانے لگی۔ ان کے جاتے ہی ہمنا نے سوالیہ نظروں سے فاطمہ بیگم کی طرف دیکھا۔ تمہارے ابا جانان کا رشتہ طے کر رہے ہیں عثمان ملک سے۔ فاطمہ بیگم نے ہمنا پر بم پھوڑا۔ وہ عثمان ملک جو ان کے مخالف الیکشن پر کھڑا ہوا ہے؟ ہمنا کے سوال پر فاطمہ بیگم نے ہاں میں سر ہلایا۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بابا؟ عثمان ملک بہت بڑا ہے، جانان سے، اور پہلے شادی کر کے طلاق بھی دے چکا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جانان اسے بہت پسند ہے۔ فاطمہ بیگم نے ہمنا کو بتایا۔ سب جانتی ہوں میں۔ اس جیسے آوارہ لڑکوں کو جانان جیسی لڑکیاں کیوں پسند آتی ہیں؟ بابا یہ سب نہیں سوچتے، وہ کیسے مان سکتے ہیں؟ وہ جانان کو کسی کو بھی نہیں دے سکتے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمنا کی آواز بلند ہوئی تھی۔ بیٹیاں تو ہوتے ہی پر آئے ہیں ہمنا، ان کو کسی اور کا ہو جانا ہوتا ہے۔ فاطمہ بیگم نے گھائل آنکھوں سے ہمنا کو دیکھا۔ جب بیٹیاں پرائی ہوتی ہیں، مگر جانان تو جب سے پیدا ہوئی ہے تب سے ہی شایان شاہ کی امانت ہے، اس پر کسی اور کا حق نہیں۔ آپ ایسا نہیں ہونے دیں گی، آپ بابا کو منع کر دیں۔ ہمنا نے گویا فیصلہ سنایا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے نہیں روکا انہیں؟ اور کیا تمہارے باپ نے کبھی ہماری سنی ہے؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمنا، بس دعا کرو جانان کے لیے، بہت معصوم ہے وہ۔ فاطمہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کبھی اپنی بچیوں کے لیے کچھ نہیں کر پائی تھی۔ وہ ان کے باپ کے سامنے ہمیشہ کمزور پڑ جاتی تھی۔ وہ اسی بات سے سلمان صاحب کو مزید جرأت ملتی تھی۔ نہیں، آپ غلط ہیں۔ ہمنا نے صرف سوچا تھا، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ اس کی ماں ان کے معاملے میں ہمیشہ کمزور رہی ہے، اور پھر وہ غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ جانان کو اپنے اور شایان کے نکاح کے بارے میں کچھ زیادہ یاد نہیں تھا۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ اس نے شایان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کا انتظار کرے گی، اور شایان نے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ ضرور اس کے پاس آئے گا۔ وہ بس شایان کو نہیں بھولے گی۔ اسے تو ٹھیک سے شایان کا چہرہ بھی یاد نہیں تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ اسے بھول جاتی، مگر جہاں اس کی بہنوں کے نام کے ساتھ سلمان صاحب کا نام لگتا تھا، وہیں اس کے نام کے لیٹر کا ایک لاکٹ دے کر ایس کے ساتھ شایان کا نام لگتا تھا، اور شایان جاتے ہوئے اسے کہہ گیا تھا، جسے دیکھ کر جانا روز اسے یاد کرتی تھی۔ اسے اپنا وعدہ یاد تھا، تو کیا شایان بھول گیا تھا؟
مگر شایان تو تب 15 سال کا تھا، پھر وہ کیسے بھول گیا؟ جانان نے اس لاکٹ کو اپنی مٹھی میں پکڑا اور پھر سے رونے لگی۔ اچانک دروازہ کھلا اور ہمنا اس کے پاس آئی۔ جانو اٹھو۔ جانان نے ٹائم دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ کیا ہوا آپی؟ ہمنا نے اس کے پاس ایک بیگ رکھا، ایک چادر اس کے سر پر ڈالی اور کچھ پیسے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ سب کیا ہے آپی؟ جانان حیرت سے سب دیکھ رہی تھی۔ میری بات سنو جانو، تم یہاں سے جا رہی ہو، جو بابا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا۔ یہ پاس سے پاس رکھو تم۔ باہر میری دوست اپنے بھائی کے ساتھ انتظار کر رہی ہے، وہ تمہیں کراچی کی ٹرین پر بٹھا دیں گے، اور یہ کرنل حسن شاہ کے گھر کا ایڈریس ہے، تم وہاں شایان کے پاس چلی جانا۔ اس کے علاوہ بیگ میں تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں ہیں اور تمہارا ID کارڈ بھی۔ مگر مگر میں کیسے ان کے پاس جا سکتی ہوں؟ کیوں نہیں جا سکتی؟ شوہر ہے وہ تمہارا، اور تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ چلو وقت ضائع نہیں کرو، اور ہاں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جب تک شایان بھائی کے پاس نہ پہنچ جاؤ تب تک گھر فون مت کرنا۔ وہ جانتی تھی کہ اس سب سے جانان کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، اس لیے اس نے اپنے موبائل بھی اسے نہیں دیا تھا۔ ہمنا نے جانان کو کھڑا کیا۔ پر آپی، میں اکیلے کیسے کراچی جاؤں گی؟ جانان بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ بہادر بنو جانو، تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میری جان، وہ شخص تمہارا محافظ ہے اور کسی پر بھروسہ مت کرنا۔ تو پھر نکاح کے بعد کبھی آئے کیوں نہیں وہ؟ جانان نے منہ بنا کر پوچھا۔ وہ میں نہیں جانتی، تم بس جاؤ یہاں سے، ورنہ بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ، اور میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ ہمنا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے لے کر باہر جانے لگی۔ ہمنا پہلے سے ہی گارڈ کے کھانے میں نیند کی دوا ملا چکی تھی، جس کے زیر اثر وہ سو رہے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے گیٹ کھولا اور باہر کھڑی کار کے سامنے آ گئے، جہاں ہمنا کی سہیلی عاشی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہمنا نے جانا کو خود میں بھینچا تو جانان اور زیادہ رونے لگی۔ آپی، اس سے پہلے کہ جانان کچھ کہتی، ہمنا نے اسے خود سے دور کیا اور اپنی نم آنکھوں کو صاف کرنے لگی۔ جاؤ جانو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے۔ جانان کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی۔ ہمنا نے اسے کار میں بٹھایا اور اپنی دوست کا شکریہ ادا کرنے لگی، اور پھر جانان پر ایک آخری نظر ڈال کے واپس اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد کار ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئی، جبکہ جانان کی نظریں ابھی بھی اپنے گھر کی طرف تھیں۔ رات کے اس پہر بھی دارا اپنے شکار پر نظریں بچھائے بیٹھا تھا۔ دارا کو معلوم ہوا تھا کہ اس آدمی نے دارا کو پکڑنے کے لیے جال بچھایا تھا، لیکن اپنا یہ خواب پورا کرنے کے لیے زندہ بچے گا تو نہ۔ دارا نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، جو اپنے آپ کو شراب کے نشے میں پوری طرح ڈوبا رہا تھا، جبکہ وہ یہ جانتا بھی نہیں تھا کہ ایسا کرنے سے وہ اپنی ہی موت کو دعوت دے رہا ہے۔ نہ جانے کیوں آدمی اپنے ہوش کا قتل کر کے اپنے آپ کو کمزور کر کے تسکین محسوس کرتا ہے۔ یہ بات دارا کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ آج وہ اس کی موت بن کے آیا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ حسین لڑکی جس کو دارا نے پیسے دیے تھے، اس کے شکار کو کمرے میں لے جانے لگی، مگر آج اس کے نصیب میں گناہ کی لذت نہیں تھی۔ دارا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو وہ آدمی اس لڑکی کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات میں اتنا مصروف تھا کہ اسے کسی کی آمد کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ لیکن دارا کو دیکھ کے وہ لڑکی اس سے دور ہوئی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ آخر کار اس کی نظر دارا پر پڑی۔ کون ہے رے تو؟ دارا اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ آدمی بھی لڑکھڑاتے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ ارے کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ؟ جانتا نہیں مجھے؟ دارا کے تاثرات خوفناک ہو گئے اور وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے دارا پر حملہ کرنے کی ناکام سی کوشش کی تھی، جس کو دارا نے اس کے پیٹ میں مکہ مار کے ناکام کر دیا تھا اور اس کے پیچھے آ کر اس کی گردن کو دبوچ لیا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ سامنے آؤں گا تو پہچان جائے گا مجھے۔ دارا؟ وہ اب کافی ڈر گیا تھا۔ واہ، یادداشت تیز ہے تیری، مگر افسوس تیرا یہ دماغ کچھ زیادہ ہی چلنے لگا ہے۔ دارا کو پھنسانے کے منصوبے بنانے لگا ہے، اس لیے اب اس کی مدت ختم۔ نہیں۔ دارا نے پسٹل نکال کر اس کے سر کے پیچھے رکھی۔ اسے مزید بولنے کا موقع دیے بغیر دارا نے گولی چلا دی، جو اس کی کھوپڑی کے آر پار ہو گئی تھی۔ دارا نے اس کے بے جان وجود کو زمین پر پٹخا اور ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔
آشی جانان کو کراچی کے ٹکٹ دے کر ٹرین میں بٹھا کے خود چلی گئی تھی، اور اب اکیلے جانان کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کراچی پہنچ کر شایان سے بہت لڑے گی، لیکن اگر انہوں نے مجھے پہچانا ہی نہیں تو؟ یہ سوچ کر جانان کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ بیٹا سنو، سامنے بیٹھی عورت نے اسے بلایا جو تقریباً 50 سال کی لگ رہی تھی۔ جی؟ اکیلے سفر کر رہی ہو؟ وہ بھی پہلی دفعہ؟ جانان نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ تمہارے اس ڈرے ہوئے چہرے سے۔ کہاں جا رہی ہو ویسے؟ کراچی۔ کیا آپ نے بھی وہیں جانا ہے؟ جانان نے امید بھری آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ نہیں بیٹا، میں تو بہاولپور جا رہی ہوں اپنے بیٹے کے پاس۔ جانان اب مسکرائی تھی۔ میں بھی کراچی اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں۔ ارے کیسا ظالم شوہر ہے، اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو اکیلے آنے دیتا ہے۔ تو جب وہاں پہنچ جائے تو لڑنا اس سے، اتنی پیاری سی بیوی کا خیال بھی نہیں رکھ سکتا۔ جبکہ ان کے ایسا کہنے پر جانان نے اپنے گال مزید پھلا لیے۔ بہت لڑوں گی میں، بات بھی نہیں کروں گی ان سے، بالکل بھی اچھے نہیں ہیں وہ اس کی معصومیت پر وہ خاتون مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ جانان۔ ان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ پیارا نام ہے، بالکل تمہاری طرح۔ سو جاؤ تم بے فکر ہو کے، میں پاس ہوں تمہارے۔ جانان کا خوف بھی ان کی موجودگی میں کم ہو چکا تھا۔ جانان کہاں ہے؟ سلمان صاحب نے صبح کھانے کی میز پر پوچھا۔ اس سے پہلے کہ فاطمہ بیگم کوئی جواب دیتی، ہمنا کہنے لگی، طبیعت خراب ہے اس کی، وہ سو رہی ہے۔ ہمنا نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی جانان کے بارے میں پتہ چلے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سلمان صاحب اتنی آسانی سے اسے جانے نہیں دیں گے۔ سب معلوم ہے کہ کیوں یہ ڈرامے کیے جا رہے ہیں، تم نے سمجھایا نہیں اسے؟ وہ فاطمہ بیگم سے مخاطب ہوئے۔ آپ فکر نہ کریں، جانو پیپر سائن کر دے گی، میں خود کرواؤں گی۔ فاطمہ بیگم کو بولنے کا موقع دیے بغیر ہمنا نے جواب دیا۔ سلمان صاحب نے ہمنا کو گھورا مگر کہا کچھ نہیں۔ آخر ان کا مقصد تو پورا ہوگا نا، خواہ وہ کیسے بھی ہو۔ بادشاہ کا آدمی اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ہمارا ہر دھندا خراب چل رہا ہے۔ بادشاہ ایک آدمی ہر کام میں ٹانگ اڑاتا ہے۔ ہمارے کئی خاص آدمی مارے گئے ہیں۔ بادشاہ اس کے علاوہ وہ بہت سے چھوٹے آدمیوں کو بھی خوب مارتا ہے۔ تو پتہ لگا کون ہے وہ سالہ؟ بادشاہ نے بیزاری سے جواب دیا۔ کوئی دارا ہے، کل رات اس نے سلیم کو مار دیا۔ ہمارا کوئی آدمی بھی نہیں پتا لگا پا رہا کہ وہ کون ہے، اس کے نام کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہم۔ حرام خور ہو تم سب، ایک کام نہیں ہو سکتا تم لوگوں سے؟ پتہ لگاؤ اس دارا کا اور زندہ لانا میرے پاس، سمجھے؟ بادشاہ اس پر چلایا، اب شکل گم کر اپنی۔ وہ جانے لگا تو بادشاہ نے اسے بلایا۔ سن، سب آدمیوں کو محتاط کر دے۔ کون جنا ہے یہ بادشاہ سے بھرنے والا، اس سے تو ملنا پڑے گا۔ ایک خطرناک مسکراہٹ نے بادشاہ کے لبوں کو چھوا تھا۔ وہ بہت عرصے سے اپنے ہر گھناؤنے کام کو بہت چالاکی سے سر انجام دے رہا تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ کوئی بادشاہ کے لیے مشکل پیدا کر رہا تھا۔ جانان اب پھر سے پریشان تھی، کیونکہ بھاولپور پہنچتے ہی وہ خاتون جا چکی تھی اور اب ان کی جگہ پر دو لڑکے بیٹھے تھے جو جانان کو مسلسل گھور رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی چادر ٹھیک کر رہی تھی اور ان کے سامنے سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ واہ، سوچا نہیں تھا کہ سفر اتنا رنگین ہوگا، اتنے اچھے نظارے جو دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکا بولا تو دونوں ہنسنے لگے، جبکہ جانان کا دل کر رہا تھا کہ وہ رونے لگ جائے۔ لگتا ہے اکیلے جا رہی ہے، ہمارا ہی فائدہ ہوگا۔ اب کی بار دوسرا لڑکا بولا تھا۔ جانان بہت ڈر گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ جگہ بدل لے، اور ایسا کرنے کے لیے وہ اٹھنے ہی لگی تو ایک لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر اپنا تماشا نہیں بنوانا تو چپ چاپ بیٹھ جا۔ جانان اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ بیٹھ۔ اب کی بار لڑکے نے غصے سے کہا تو جانان بھی ڈر کے بیٹھ گئی، اور لڑکے نے مسکرا کر ہاتھ چھوڑ دیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے سوچا کہ ٹی سی آئے گا تو اس سے کہے گی کہ جگہ بدل دے وہ اس کی۔ ٹرین کے چلنے میں ابھی بھی وقت تھا جب دو اور آدمی ٹرین کے اسی ڈبے میں آئے۔ پہلے تو وہ دونوں ایک طرف کھڑے ہو گئے، مگر تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک آدمی جانان کے بغل میں بیٹھ گیا۔ پہلے تو جانان اور گھبرا گئی، مگر اس نے غور کیا کہ اس آدمی کی وجہ سے وہ لڑکے اس کے بارے میں باتیں کرنا بند کر چکے تھے، مگر ابھی بھی وہ اسے گھور رہے تھے۔
اتنے میں ٹرین چلنے لگی۔ تبھی ان کے ڈبے میں ٹی سی آیا، مگر اس سے پہلے کہ جانان اسے کچھ کہتی اس کے ساتھ بیٹھا شخص بولا، یہ لڑکے کب سے میری بہن کو تنگ کر رہے ہیں، جگہ بدل دیں آپ ان کی۔ اس بات پر ٹی سی نے جانان کو دیکھا۔ کیا سچ میں؟ تو جانان نے بھی جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ دونوں وہاں آخری سیٹ پر چلے جائیں۔ جبکہ ٹی سی کی اس بات پر ایک لڑکا ہر دھرمی سے ٹی سی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ سیٹ ہماری ہے، اگر ان بہن بھائی کو کوئی مسئلہ ہے تو یہ جائیں یہاں سے، ہم اپنی جگہ پر ہی رہیں گے۔ اس آوارہ لڑکی کی اس بات پر وہ دوسرا آدمی جو کب سے سائڈ پر کھڑا تھا اس لڑکے کے سامنے آیا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ جو کہا ہے نا وہ کر۔ اس لڑکے نے سامنے موجود آدمی کی گہری سنہری آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا کہ وہ لڑکا اندر تک کانپ گیا۔ وہ اپنے ساتھی کو لے کر ٹی سی کی بتائی جگہ پر چلا گیا۔ آپ بھی ان کے ساتھ ہیں؟ ٹی سی نے اس آدمی سے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے پھر آپ ہی ان کے سامنے بیٹھ جائیں تاکہ پھر سے مسئلہ نہ ہو۔ ٹی سی ان کے جھگڑوں سے اکتا چکا تھا، اس لیے ان کے بیٹھنے کے بعد ان کی ٹکٹیں چیک کر کے چلا گیا۔ جانان نے اپنے سامنے موجود مغرور شہزادوں کے نقوش والے آدمی کو دیکھا جو باہر کے نظارے دیکھنے میں مصروف تھا، پھر اپنے ساتھ بیٹھے آدمی کو دیکھا جو چہرے سے بہت مہربان ہوا تھا اور جانان کے دیکھنے پر اس کی طرف دیکھ کے مسکرایا۔ دونوں آدمی حلیے سے پٹھان لگ رہے تھے۔ دونوں نے شلوار قمیض کے ساتھ چادریں لی ہوئی تھی اور دونوں کی نارمل سائز کی داڑھی اور کندھوں تک بال تھے۔ فرق بس ان کے نین نقوش میں تھا۔ جانان نے پھر سے اپنے ساتھ موجود آدمی کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں موجود پکوڑوں کو جانان کے سامنے کیا۔ جانان نے بھی پکوڑوں کو للچاتی نظروں سے دیکھا۔ اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب بھوک سے جان جا رہی تھی، مگر گھبرا گئی کہ کہیں اس نے اندر کچھ ملایا تو نہیں۔ ایسا سوچتے ہی اس نے منع کر دیا۔ اب وہ اتنی بھی بے وقوف نہیں تھی، جبکہ وہ آدمی بھی ان کے انکار کی وجہ سمجھ چکا تھا، اس لیے چند پکوڑے کھانے کے بعد دوبارہ جانان کے آگے کیے۔ اب جانان نے کچھ دیر سوچا، پھر اس کے مسکراتے چہرے کو جانچنے والی نظروں سے دیکھ کر اس سے پکوڑے لے لیے۔ آپ کا بہت شکریہ، ان کے لیے بھی اور ان لڑکوں کو بھگانے کے لیے بھی۔ فکر مت کرو بہن، کہا ہی نہیں مانا بھی ہے۔ اس بات پر جانان مسکرا دی۔ آپ بہت اچھے ہیں سعد خان۔ سعد نے اپنا نام بتایا۔ آپ بہت اچھے ہیں سعد بھائی۔ اتنا کہہ کے جانان پکوڑے کھانے لگی، جبکہ اسے ایسا کرتے دیکھ کے سامنے بیٹھا شخص غصے میں آ گیا تھا۔ تم پاگل ہو کیا؟ ایک انجان آدمی سے کچھ لے کے کھا رہی ہو اور اسے اچھا بھی کہہ رہی ہو؟ جانان اس کے اس طرح غصہ کرنے سے گھبرا گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ غصہ کیوں کر رہا ہے، حالانکہ سعد اس کے ساتھ ہی تو تھا۔ تم نے تو اپنا نام بتایا ہی نہیں۔ سعد نے جانان کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ جانان شیان شاہ۔ جانان نے مسکرا کر جواب دیا تو سعد بھی مسکرانے لگا۔ واہ، نام تو بہت ہٹ کے رکھا ہے۔ میرے بابا کی بہت اچھی دوست نے رکھا تھا۔ لوگوں کو عجیب لگتا ہوگا پر مجھے بہت پسند ہے۔ جانان کے اترا کر بولنے پر سعد مسکرایا۔ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کراچی۔ ارے واہ، میں بھی وہیں جا رہی ہوں۔ آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا، میں کبھی اکیلی نہیں گئی نا، اس لیے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ جانان نے ان کی معلومات میں اضافہ کیا اور سامنے بیٹھے شخص نے اب باقاعدہ غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی تھی۔ ایک مصیبت کم تھی جو اب یہ بھی مل گئی۔ سعد کے کچھ کہنے سے پہلے دوسرا آدمی بولا، مگر جانان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کو کس بات کا غصہ ہے۔ شاید اس نے سعد کو اچھا کہا اور اس سے نہیں، اور اس کا شکریہ بھی تو ادا نہیں کیا۔ ہاں، اسی بات کا غصہ ہوگا، جانان نے سوچا، اور پھر اس سڑیال آدمی کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کا شکریہ ان لڑکوں کو بھگانے کے لیے، اور آپ بھی بہت اچھے ہیں۔ اس نے نام کے لیے سوالیہ نظروں سے سعد کو دیکھا۔ دراب خان۔ سعد نے فوراً بتایا، جی آپ بھی اچھے ہیں دراب بھائی۔ چپ، کوئی ضرورت نہیں میرے ساتھ رشتہ داریاں کرنے کی، بس اپنا یہ منہ بند رکھو ورنہ ٹیپ لگا کر بند کر دوں گا۔ دراب غصے سے بولا اور پھر باہر دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ دراب کی اس طرح سے بات کرنے پر جانان نے منہ پھلا لیا۔ وہ زیادہ تو بولی ہی نہیں تھی۔ پھر اس نے سعد کی طرف دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے میں پہلی بار غلط تھی سعد بھائی۔ کس معاملے میں؟ سعد نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، جانان نے منہ بنا کر کہا، جبکہ اس کی ادراک والی بات پر سعد نے اپنے کہکے کو بہت مشکل سے روکا۔
آپ کے بھائی ہیں یہ؟ جنان نے آہستہ سے پوچھا تو سعد نے ایک نظر دراب کو دیکھا جس کا ضبط اب ختم ہو رہا تھا۔ نہیں، دوست ہے، سعد نے بھی اس کی طرح آہستہ سے بتایا۔ آپ کو بھی نا دوست بنانا نہیں آتا، بھلا انسان اپنے جیسوں سے دوستی کرتا ہے، جنان نے بزرگوں کی طرح سمجھایا تھا۔ اب تمہاری آواز بھی نکلے نا تو اٹھا کے ٹرین سے باہر پھینک دوں گا، دراب نے دانت پیستے ہوئے کہا تو جنان منہ پھلا کر اسے دیکھنے لگی اور پھر آہستہ سے بولی، مبارک ہو آپ کو، ادرک ہیں آپ۔ جہاں دراب نے اسے گورا تھا وہیں سعد اپنے کہکے کو روک نہیں سکا تھا۔ آخر کہاں جا سکتی ہے وہ، اور کیسے کہاں مرے ہوئے تھے تم سب؟ سلمان صاحب غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے انہیں پتہ چلا تھا کہ جانان گھر میں موجود نہیں، مگر وہ کیسے بھاگ سکتی تھی؟ اتنی بہادر نہیں تھی وہ۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور پتہ لگاؤ اس کا، کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ اسے۔ فاطمہ بیگم روئے جا رہی تھی اور ہمنا انہیں چپ کروا رہی تھی۔ بند کرو یہ ناٹک، سب تمہارا قصور ہے، بچوں کی پرورش بھی ٹھیک سے نہیں کر سکی۔ منہ پر کالک پوت کے چلی گئی۔ تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ سب فاطمہ۔ سلمان صاحب فاطمہ بیگم کو قصوروار ٹھہرا کر چلے گئے۔ امی چپ ہو جائیں، کچھ نہیں ہوگا جانو کو۔ ایسے کیسے پریشان نہ ہوں، نہ جانے کہاں چلی گئی، اسے تو دنیا کا کچھ پتہ بھی نہیں، اگر کچھ ہو گیا تو؟ فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا، اور جو بابا اس کے ساتھ کرنے جا رہے تھے اس سے تو کچھ بھی بہتر ہوگا۔ ہم نہ جل کر بولی تھی، یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، اسے اپنی امان میں رکھنا۔ فاطمہ بیگم پھر سے بری طرح سے رونے لگی۔ ہمنا ماں کو دلاسا دینے لگی، مگر پریشان تو وہ بھی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ شایان شاہ کیسا انسان ہے، کہیں جانو کے ساتھ کچھ برا نہ کرتے۔ ہمنا جلد بازی میں فیصلہ تو کر بیٹھی تھی، لیکن اب اس کے دل میں برے خیالات آ رہے تھے۔ یا اللہ میری بہن کی حفاظت کرنا۔ ہمنا دل سے اپنی بہن کے لیے دعا گو تھی۔ جانان نے زندگی میں کبھی اتنا سفر نہیں کیا تھا اور اب وہ حد سے زیادہ تھک گئی تھی۔ بس وہ جلد از جلد کراچی پہنچنا چاہتی تھی۔ رات بھی ہو چکی تھی اور راستے میں ٹرین کی خرابی کی وجہ سے انہیں کافی وقت لگ گیا تھا۔ تو راب اس کے سامنے بیٹھا تھا اور سعد ان کے لیے کچھ کھانے کو لینے گیا تھا۔ جانان کیسے خاموش بیٹھی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ ہمنا تو کہتی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، جانان کی بولتی بند نہیں ہوتی۔ بہن اور گھر کی یاد آتے ہی جانان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ تو راب نے بیزاری سے پوچھا۔ گھر کی یاد آ رہی ہے۔ اتنا عزیز ہوتا تمہیں گھر تو بھاگتی نا وہاں سے۔ تب تک سعد بھی بریانی کے ڈبے لے آیا تھا اور دوراب کی بات اسے بری لگی تھی۔ دوراب، سعد نے کچھ کہنا چاہا مگر جانان اس کی بات کاٹ کے بولی تھی، بھاگی نہیں ہوں میں گھر سے۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد بولی، ہاں ایک طرح سے بھاگی بھی ہوں، مگر دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں۔ ایک تو مجھے میری آپی نے بولا تھا جانے کو، اور دوسرا میں اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں، تو یہ بری بات تو نہیں نا؟ اچھا تو آپ شادی شدہ بھی ہیں؟ چھوڑو یہ سب، میرے بہنوئی کے بارے میں بتاؤ مجھے، تمہارے قابل بھی ہے یا نہیں؟ سعد نے اس کا غصہ کم کرتے ہوئے اسے باتوں میں لگانا چاہا۔ شایان جی آرمی میں ہے میجر، باقی دکھتے کیسے ہیں یہ یاد نہیں، اور اتنا پتا ہے مجھے کہ کیسے بھی ہوں، کچھ لوگوں کی طرح ادرک نہیں ہوں گے جن کو لگتا ہو کہ ہنسنا اور بولنا بہت مہنگا ہے اور وہ دنیا کے سب سے غریب انسان ہیں۔ وہ بتا تو سعد کو رہی تھی مگر دیکھ دوراب کو رہی تھی۔ دوراب نے سارا دن جانان کو کچھ نہیں بولنے دیا، جس کی وجہ سے جانان بھی اب اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ پہلے تو جانان نے سوچا کہ اٹھ کے کیبن میں موجود کسی عورت کے پاس چلی جائے، مگر اسے سعد کے پاس تحفظ محسوس ہوتا تھا، اور اگر وہ عورتیں بھی راستے میں اتر جاتی تو کس منہ سے ان کے پاس واپس آتی؟ یہی سوچ کے وہ اپنی جگہ پر خاموش سے بیٹھی رہی۔ کیا مطلب یاد نہیں کہ تمہارا شوہر کیسا دکھائی دیتا ہے؟ سعد نے حیرانی سے پوچھا۔ میں 5 سال کی تھی جب ہمارا نکاح ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے سعد بھائی، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے لینے آئیں گے، اور میں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں انہیں نہیں بھولوں گی اور انتظار کروں گی۔ وہ تو آئے نہیں لینے، لیکن میں اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتی، اور یہ بات تو آپ ہی کو بھی پتہ تھی، اس لیے جب بابا نے طلاق کا کہا تو آپ ہی نے مجھے ان کے پاس بھیج دیا۔ لیکن اب میں ان کے پاس جاؤں گی اور پھر ان سے بہت لڑوں گی، پھر وہ معافی مانگیں گے اور پھر ہم مل کے لاہور جائیں گے اور بابا کو بھی منا لوں گی۔ جانان بولنا شروع ہوئی تو بولتی گئی، جبکہ دوراب اس کی باتوں پر یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ہوتا اگر زندگی اتنی آسان ہوتی۔ تمہارے بابا کیوں تمہارا رشتہ ختم کرنا چاہتے تھے؟ اس دفعہ سوال دوراب کی طرف سے آیا تھا۔ پتہ نہیں۔
جانان افسردہ ہوئی تھی، مگر پھر اس کی نظر سعد کے ہاتھ میں موجود بریانی کے ڈبے پر گئی اور اس نے ایک ڈبہ لے لیا۔ باتوں میں آپ نے بریانی ٹھنڈی کر دی، غصے کی روح بد دعائیں دے گی آپ کو۔ جانان کے ایسا کہنے پر دوراب بھی مسکرایا تھا۔ بہت معلوم کرنے سے بھی جانان کا کچھ پتہ نہیں لگا۔ سلمان صاحب فکر مند تھے، لیکن زیادہ فکر انہیں عثمان ملک کی تھی کہ اسے کیا جواب دیں گے جسے وہ ہاں کر چکے تھے۔ ایک پل کو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں جانان حسن کے گھر تو نہیں۔ نہیں، جانان اتنی بہادر نہیں کہ اکیلے کراچی چلی جائے۔ سلمان صاحب نے سوچا، پھر احتیاطاً انہوں نے اپنے آدمی کو کراچی حسن صاحب کے گھر بھیجنے کا سوچا۔ ان کے لیے اپنا خواب بہت اہم تھا، جس کے آڑے کوئی نہیں آ سکتا تھا، ان کی اپنی اولاد بھی نہیں۔ اگر جانان شایان کے پاس بھی ہوئی تو بھی وہ اسے واپس لانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ابھی وہ اس بارے میں سوچ رہے تھے کہ نوکر نے انہیں عثمان ملک کے آمد کی بارے میں بتایا۔ السلام علیکم سلمان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی عثمان ملک کی آواز سنائی دی، مگر سلمان صاحب خاموش رہے۔ عثمان ملک ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ نے رابطہ ہی نہیں کیا، اس لیے میں نے سوچا میں خود کر لوں۔ تو پھر بتائیں، آپ کس دن آؤ نکاح کے لیے؟ آپ نے ہی ہاں کی تھی، مگر اب اور انتظار نہیں ہوتا۔ الیکشن بھی سر پر ہیں، سوچ لیں، وقت گزر گیا تو سیٹ سے ہٹنا مشکل ہو جائے گا۔ سلمان صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہیں، آخر کب تک وہ یہ بات چھپاتے۔ مگر ان دونوں کی باتیں سنتی ہمنا اپنے باپ کا مقصد سن کے غصے سے وہاں آئی۔ کیسا باپ تھا؟ وہ اپنی ہی معصوم بیٹی کا سودا کر بیٹھا تھا۔ آپ بھول جائیں ملک صاحب، آپ کو جانان کبھی نہیں ملے گی، وہ کسی اور کی ہے اور اس کے پاس جا چکی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جائیں آپ۔ خاموش ہو جاؤ ہمنا اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سلمان صاحب غصے سے چلائے اور ان کی آواز سن کے فاطمہ بیگم اور زرش بھی وہاں آ گئیں۔ جی خاموش ہو جاؤں میں، اور آپ اپنی بیٹیوں کا سودا کرتے رہیں۔ چٹاخ! سلمان صاحب نے زوردار تھپڑ ہمنا کو مارا، لیکن یہ بھی ہمنا کو چپ نہ کروا سکا۔ ماریں اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ شرم آتی ہے آپ کو اپنا باپ کہتے ہوئے؟ اور جب دونوں کا مقصد ہے کبھی پورا نہیں ہوگا۔ جنان اس آدمی کو نہیں ملے گی کیونکہ میں نے بھیج دیا ہے اسے، اور اب تو وہ شایان بھائی کے پاس ہوگی، آپ دونوں کے گھٹیا ارادوں سے دور۔ ہمنا نے عثمان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ فاطمہ بیگم بھی جانان کے بارے میں جاننے کے لیے بے چینی سے اس کے پیچھے چلی گئی، جبکہ عثمان ملک سلمان صاحب کو غصے سے دیکھنے لگا۔ اگر میں اپنا خواب بھول جاؤں تو آپ بھی بھول جائیں۔ اتنا کہہ کے وہ بھی سلمان صاحب کو اکیلا چھوڑ کے چلا گیا، جبکہ سلمان صاحب کا دل کر رہا تھا کہ وہ ہمنا کا منہ توڑ دیں۔ رات کا سفر ختم ہونے کے بعد آخر کار وہ کراچی پہنچ گئی تھی۔ وہ اسٹیشن پر سعد اور دوراب کے ساتھ تھی۔ کراچی پہنچنے سے زیادہ خوشیوں سے سفر ختم ہونے کی ہوئی تھی۔ پہلے ہی رات کو اسے دوراب کے بالکل سامنے والی برتھ پر سونا پڑا تھا، جو کہ اسے اچھا نہیں لگا تھا، لیکن اب ساری مشکل ختم ہو چکی تھی۔ آپ نے میری بہت مدد کی اور خیال بھی رکھا، اس کے لیے تھینک یو۔ بس ایک آخری مدد کر دیں، اس نے دوراب سے کہا، کیونکہ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ سعد ہر بات دوراب کی ہی مانتا ہے۔ بولو۔ دوراب کے بولنے پر جانان نے اس کے ہاتھ میں ایک پرچی تھما دی۔ یہ کرنل حسن صاحب کے گھر کا ایڈریس ہے۔ میں کیسے ڈھونڈوں گی اتنے بڑے شہر میں؟ آپ مجھے وہاں پہنچا دیں گے؟ جانان نے بہت امید سے دوراب کو دیکھا، اور دوراب جس کی زبان پر انکار تھا اس کے معصوم چہرے کی وجہ سے کہیں دب سا گیا۔ وہ اس ایڈریس کو دیکھنے لگا۔ اسٹیشن سے اس پتے پر پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگنا تھا، اور جہاں دوراب کو جانا تھا وہاں وہ جگہ بالکل مختلف سمت تھی۔ دوراب نے گہرا سانس لیا اور جانان کو دیکھا۔ چلو۔ جانان کی خوشی اس کے چہرے پر چھلکنے لگی۔ آپ بہت اچھے ہیں، جبکہ دوراب نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کچھ دیر بعد اسے پھر سے برا لگے گا۔ اتنا تو وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ جانان زیادہ دیر اپنی رائے قائم نہیں رکھ سکتی۔ تقریباً 1 گھنٹہ شہر میں سفر کرنے کے بعد وہ آخر کار کرنل صاحب کے گھر پہنچ گئے تھے۔ جانان بہت خوش تھی اور پریشان بھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اگر شایان نے اسے نہیں پہچانا تو کیا ہوگا۔ پھر خود کو خود ہی دلاسے دینے لگی۔ دوراب اسے سعد کے ساتھ چھوڑنے کے بعد
خود فون کرنے چلا گیا اور جانان حیران تھی کہ آج کے زمانے میں بھی کوئی ایسا ہے جو موبائل نہیں رکھتا۔ سعد اور وہ کرنل صاحب کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ سعد کے بیل بجانے پر ایک چوکیدار باہر آیا۔ جی، ہمیں کرنل صاحب سے ملنا ہے، یہ ان کے مہمان ہیں، لاہور سے آئے ہیں، سعد نے جانان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مگر کرنل صاحب تو گھر نہیں، بلکہ گھر پر کوئی بھی نہیں۔ کیا شایان بھی نہیں ہے گھر پر؟ کہاں گئے ہیں وہ؟ جانان نے پریشانی سے پوچھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی رو دے گی۔ جی، مجھے تو کچھ عرصہ ہوا ہے کام کرتے ہوئے، اور کرنل صاحب جب 2 سال پہلے ریٹائرڈ ہوئے تھے تب سے ہی بیمار رہتے تھے، اس لیے بیگم صاحبہ انہیں لے کر آزاد کشمیر چلی گئی۔ باقی زیادہ تو کچھ نہیں پتا، ان کے بچے بھی وہیں رہتے ہیں ان کے پاس۔ شاید چوکیدار کو بھی جانان کی رونی صورت پر رحم آیا تھا۔ آزاد کشمیر؟ جانان بس اتنا ہی بول پائی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ دیکھ کے سعد بھی پریشان ہو گیا۔ آپ کے پاس موبائل نمبر ہوگا نا ان کا؟ سعد نے چوکیدار سے پوچھا۔ صاحب، ہم تو نوکر لوگ ہیں، کوئی کام ہو تو وہ خود فون کر لیتے ہیں ٹیلی فون پر، اور اس پہ تو نمبر نہیں آتا، اور ویسے بھی جہاں وہ رہتے ہیں وہاں موبائل کے سگنلز نہیں آتے۔ آپ مجھے وہاں کا ایڈریس بتا دیں، سعد نے کہا۔ جی مجھے تو نہیں پتا، مگر رفیق کو پتا ہے، میں اسے فون کر کے پوچھتا ہوں۔ اتنا کہہ کے وہ واپس اندر چلا گیا اور سعد جانان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اسے دلاسا دینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد چوکیدار ایک پرچی پہ پتہ لکھ کے لے آیا اور سعد کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آپ کا شکریہ، اگر ان کا فون آئے تو انہیں بتائیے گا کہ جانان آئی تھی۔ جانان کے بتانے پر چوکیدار نے ہاں میں سر ہلایا اور سعد اسے لے کر وہاں سے جانے لگا۔ کچھ فاصلے پر دراب آتا ہوا نظر آیا جو جانان کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ دراب نے روتی ہوئی جانان کو دیکھ کر پوچھا تو سعد نے اسے سب بتا دیا، جسے سن کے دراب غصے میں آ گیا۔ جانان، تم واپس لاہور چلی جاؤ۔ اس بات پر جانان نے انکار میں سر ہلایا۔ میں یہاں پر ہی ان کا انتظار کروں گی۔ جانان نے بتانے سے زیادہ پوچھا تھا۔ جانان، وہ 2 سال سے کشمیر میں رہ رہے ہیں، نہ جانے یہاں کب آئیں گے، اور تم کہاں رکو گی؟ ایسے بند گھر میں اکیلے نہیں رہ سکتی، اور نہ ہی وہ چوکیدار ان لوگوں سے پوچھے بغیر تمہیں رہنے دے گا۔ بہتر یہی ہے کہ تم واپس چلی جاؤ۔ جانان اس کی باتوں پر غور کرتی سوچنے لگی اور پھر بولی، میں گھر واپس نہیں جا سکتی، بابا پھر سے طلاق کی بات کریں گے اور آپ ہی کو کتنا برا لگے گا۔ وہ تو پہلے ہی مجھے نکما سمجھتی ہیں، میں ان کے پاس آزاد کشمیر جاؤں گی۔ اور اس بات پر دراب کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کشمیر جاؤ گی؟ جانتی ہو کتنا دور ہے؟ پاکستان کے ایک کونے میں کراچی ہے تو دوسرے میں کشمیر، اور تم تو کسی شہر کے بارے میں کچھ جانتی بھی نہیں۔ عقل سے کام لو اور واپس چلی جاؤ۔ دراب صحیح کہہ رہا ہے گڑیا۔ سعد نے بھی دراب کا ساتھ دیا، مگر جانان بھی اپنے ضد پہ قائم تھی۔ ٹھیک ہے، پھاڑ میں جاؤ تم، ہم سے توقع نہ رکھنا کہ وہاں لے کر جائیں گے، اکیلی جاؤ تم۔ دراب انتہائی غصے سے چلایا، جس کی وجہ سے جانان پہلے تو سہم کے سعد کے پیچھے پیچھے چھپنے لگی، مگر پھر اپنا سارا غصہ دراب پر نکالنے لگی۔ آخر یہ اس کے لیے کتنا مشکل تھا، یہ وہی جانتی تھی۔ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا ساتھ آنے کو، آپ نے میری مدد کی ہے، اس کے لیے شکریہ، مگر آپ فکر نہ کریں، اب آپ کو تنگ کرتی نہیں جاؤں گی میں۔ آپ بس مجھے اتنا بتا دیں کہ کیا اتنے پیسوں میں پہنچ جاؤں گی؟ اس نے چند ہزار کے نوٹ دراب کے آگے کر کے پوچھا، جبکہ دراب کا دل کیا کہ اس کی عقل پہ اپنا سر پیٹ لے۔ ساتھ تم اسے بس اسٹیشن چھوڑا اور ٹکٹ بھی لے دینا، اب سے یہ اپنے راستے اور ہم اپنے، جب ہماری منزلیں ہی جدا ہیں تو راستہ ایک کیوں؟ دراب جانان کے پاس کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا، کام کی جگہ پر ملنا مجھے۔ اتنا کہہ کے دراب وہاں سے چلا گیا۔ سعد کو اس کا فیصلہ پسند نہیں آیا تھا، مگر وہ چپ رہا، کیونکہ دراب نے کون سا اس کی بات سن لینی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جانان اکیلے اتنی دور نہیں جا سکتی، اس لیے اسے پھر سے سمجھانے لگا، مگر جانان نہیں مان رہی تھی، اس لیے سعد بھی مجبور ہو گیا۔ سعد جانان کو بس اسٹیشن کے کیبن میں چھوڑ کے آ گیا تھا۔ بس کی روانگی میں 2 گھنٹے تھے اور اتنی دیر جانان کو وہیں انتظار کرنا تھا۔ دراب اور وہ اس وقت ایک آدمی سے ملنے جا رہے تھے۔ تم نے اچھا نہیں کیا دراب، وہ اتنی دور اکیلی نہیں جا سکتی۔ سعد نے پھر سے دراب کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ اسی کا فیصلہ تھا، آپ کرے اپنی مرضی۔ دراب، وہ بہت معصوم ہے، کسی پر بھی بھروسہ کر لیتی ہے اور پہلی ملاقات میں اسے اچھا بھی بول دیتی ہے۔
اگر کسی غلط شخص کے ہاتھ لگ گئی تو جانتے ہو کیا سے کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ۔ سعد جنان کے لیے بہت پریشان تھا۔ وہ پل بھر کی مسافر ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ سفر میں بہت سے لوگ ملتے ہیں اور جدا ہو جاتے ہیں، اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہماری منزل اور ہے اور اس کی منزل اور۔ مگر سعد مطمئن نہیں تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کوئی رشتہ نہیں دیکھا تھا اور جانان کو تو اس نے دل سے بہن مانا تھا، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے بہت فکر مند تھا۔ کون سا فلیٹ ہے؟ دوراب کی آواز نے سعد کو خیالوں کی دنیا سے نکالا تو وہ دوراب کو فلیٹ نمبر بتاتا اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ وہ اپنے لیے چائے بنا رہا تھا جب کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ پریشان ہو گیا اور اپنے پستل اٹھا کر دروازے کی طرف جانے لگا۔ اس نے بندوق تانے دروازہ کھولا، مگر اس سے پہلے کہ اسے کچھ سمجھ آتا کسی نے اس کے ہاتھ میں موجود پستل کو ٹانگ مار کے گرایا اور ایک گھونسا اس کے پیٹ میں مارا، جبکہ دوسرا آدمی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ خاموش رہے گا تو تیرے حق میں یہی بہتر ہوگا، دارا نے اس سے بولا، اور وہ ایک چاقو اپنی پنڈلی کے پاس سے نکالا۔ دارا کا ساتھی اس کے ہاتھ باندھنے لگا، تب تک دارا نے دروازہ بند کر کے لاک لگا دیا۔ جو تجھ سے پوچھوں گا اس کا صاف سیدھی طرح جواب دینا، ورنہ بولنے کے لیے تجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں، اور اگر مجھے میرا جواب نہ ملا تو تیری زبان بھی میرے لیے بیکار ہے۔ دارا نے چاقو کی نوک اس کے دائیں آنکھ کے پاس کی۔ بادشاہ کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ اپنے منہ کو آزادی ملتے اس نے اتنا بولا تو دارا نے چاقو اس کی آنکھ میں گاڑ دیا اور اس کے ساتھی نے منہ پر دوبارہ ہاتھ رکھ کے اس کی چیخ روکی۔ دارا نے چاقو نکال کے دوسری آنکھ کے سامنے رکھا۔ خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ ایک اور موقع دیا۔ بادشاہ کہاں ہے؟ اور یاد رکھنا اگلی باری تیری زبان کی ہوگی۔ اگر یہ میرے کام نہیں آئی تو کوئی مقصد نہیں اس کا۔ کوئی نہیں جانتا بادشاہ کے بارے میں۔ دارا نے چاقو کی نوک اٹھا کے بالکل پاس کی۔ صرف ملک جانتا ہے بادشاہ کا۔ کہاں ملے گا وہ؟ وہ آدمی تکلیف کے مارے بے ہوش ہونے لگا تو دارا نے ایک گھونسا اس کے منہ پر مارا۔ بول۔ میرپور، آزاد کشمیر۔ ہر برا آدمی جانتا ہے اسے، کسی سے بھی پوچھ لینا معلوم ہو جائے گا۔ دارا نے خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ چاقو اس کے سینے میں گاڑ دیا اور اپنے ساتھی کی طرف دیکھا جو اس کے جواب سے کافی خوش نظر آ رہا تھا۔ جانان اسٹیشن پر 1.5 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد اب بس میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بھی پریشان تھی کہ اتنی دور اکیلے کیسے جائے گی، مگر وہ واپس بھی تو نہیں جا سکتی تھی۔ اس کی منزل شیان تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ شیان سے وہ بہت محبت کرتی تھی، وہ تو محبت کا مطلب ہی ٹھیک سے نہیں سمجھتی تھی۔ اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ شوہر ہی بیوی کا سب کچھ ہوتا ہے، لڑکی کی وفا، محبت، تمنا، سب کچھ اس کا شوہر ہونا چاہیے۔ اور پھر اس نے وعدہ بھی تو کیا تھا جو کہ جانان شیان شاہ کبھی نہیں توڑتی۔ جانان کے ساتھ بیٹھی عورت کو کنڈکٹر نے کچھ کہا تو پہلے تو وہ بحث کرنے لگی، پھر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ جانان کو کچھ سمجھ نہیں آیا کیونکہ وہ سندھی میں بات کر رہے تھے، اور جانان نے اس کے اٹھنے پر شکر ادا کیا کیونکہ وہ عورت بھاری بھرکم ہونے کی وجہ سے جانان کی بھی آدھی جگہ لے رہی تھی۔ مگر پھر جانان کے ساتھ ایک آدمی بیٹھ گیا۔ جانان کو ایک پل کو گھبراہٹ ہوئی مگر اس کے چہرے کو دیکھتے ہی خوش ہو گئی، لیکن اس کی باتیں یاد آئیں تو منہ پھیلا کر باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی نظر پچھلی سیٹ پر بیٹھے سعد پر پڑی، جسے دیکھ کے وہ مسکرانے لگی۔ جانان کی اس حرکت پر دوراب کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ سوچا تم اکیلی گم ہو جاؤ گی، اس لیے آ گئے کہ کہیں ہمیں بد دعائیں نہ دے دو۔ دوراب شرارت سے بولا، سعد بھائی ان کو کہہ دیں کہ میں نے نہیں کہا تھا آنے کو، اس لیے مجھ پر احسان نہ کریں، اور میں کسی کو بد دعا نہیں دیتی کیونکہ وہ لوٹ کر دینے والے کے پاس ہی آ جاتی ہیں۔ جانان نے سعد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور دوراب جس کو اس کے ساتھ سفر کرنے کے لیے ٹکٹ کی 4 گنا قیمت زیادہ دینی پڑی تھی، اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، آخر تم نے تو کہا ہی نہیں تھا آنے کو۔ نہیں نہیں۔ دوراب اٹھنے لگا تو جانان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر پھر اپنی حرکت پہ گھبرا کر چھوڑ دیا۔ دوراب واپس بیٹھ کر مسکرانے لگا۔ سعد بھائی،
ان کو کہہ دیں کہ آرام سے بیٹھ جاؤ، میرا مذاق نہیں اڑائیں۔ جانان نے دوراب کی مسکراہٹ کو دیکھ کر کہا تو اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، جبکہ سعد نے ان کی اس لڑائی سے دور رہنا بہتر سمجھا۔ بادشاہ کو خبر مل چکی تھی کراچی میں اس کا ایک اور آدمی مارا گیا تھا۔ بادشاہ جانتا تھا کہ یہ کام بھی دارا کا ہے۔ وہ سوچ سوچ کر تھک گیا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ دارا کون ہے اور بادشاہ کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑا ہے۔ بادشاہ یہ بھی جانتا تھا کہ دارا اب پھر سے اس کے کسی آدمی کے پاس جائے گا، مگر کون؟ بہت دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنے سب سے خاص آدمی کو بلایا۔ جی سردار، بہرام نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بادشاہ سے پوچھا۔ ملک پر نظر رکھ، دارا کا شکار وہی ہوگا اب۔ پھر تو ہمیں ملک کو محتاط کرنا چاہیے۔ بہرام کی بات پر بادشاہ کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔ نہیں، اب اپنے خاص آدمی کی وجہ سے ہی مجھے دارا کا پتہ چلے گا۔ ملک دارا کے لیے چارے کا کام کرے گا، سمجھ رہا ہے نا تو؟ بادشاہ اپنے منصوبے پر کافی مطمئن اور خوش تھا۔ بہرام ہاں میں سر ہلا کر باہر چلا گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ سارا دن سفر میں رہنے کی وجہ سے جانان کا جوڑ دکھ رہا تھا۔ ٹرین میں سونے کی سہولت تو موجود تھی، مگر بس میں بیٹھ کر جانان بہت تھک گئی تھی۔ اب وہ راستے میں موجود ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے جو بہت مزے کا تھا۔ چائے پینے کا موڈ ہے کسی کا؟ سعد نے پوچھا تو جانان نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ سب سے بڑا احسان کر رہا تھا یہ پوچھ کر۔ سچ میں آپ اس دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں اور تم سب سے پیاری بہن۔ سعد بھی دل سے تعریف کرتا چائے لینے چلا گیا۔ جلدی کرو، بس گزر گئی تو مشکل ہوگی، دراب نے کہا تو سعد ہاں میں سر ہلا کے چلا گیا۔ دراب کی نظر جانان پہ پڑی تو مزید سفر کے نام پر رونے والی صورت بنانے لگی۔ دراب نے سوچا تھا کہ رات کہیں رک کے آرام کریں گے، مگر انہیں کشمیر جلدی پہنچنا تھا۔ میں نے تو بتایا تھا کہ کشمیر بہت دور ہے اور ابھی بہت سفر باقی ہے، دراب نے جانان کی رونی صورت دیکھ کر اسے بتایا۔ میں پہنچوں گی تو شایان جی سے بہت زیادہ جھگڑا کروں گی۔ میں اتنا تھک گئی اور وہ لینے بھی نہیں آ سکے، بلکہ جھگڑا ہی کیوں، تنگ بھی کروں گی انہیں، جانان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جانان دراب کے بلانے پر اس کی طرف دیکھنے لگی جو بہت سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اگر وہ شخص تمہارے قابل نہ ہوا تو؟ اگر وہ اچھا نہ ہوا تو کیا کرو گی؟ تمہیں تو اس کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں۔ وہ اچھے نہیں، بہت زیادہ اچھے ہوں گے، جانان نے مسکرا کر کہا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ میں اچھی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے میری آپی نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کے ساتھ برا نہیں ہونے دیتے، اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ وہ جب اچھے ہوں گے اور مجھے دیکھتے ہی بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور مجھے بتائیں گے کہ انہوں نے کتنا یاد کیا مجھے۔ میں سوچتی تھی کہ وہ مجھے لینے کیوں نہیں آئے، پھر خیال آیا کہ وہ تو آرمی میں ہے نا، اور ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، اس لیے میں خود چلی جاتی ہوں۔ ان کو میری وجہ سے مسئلہ بھی نہیں ہوگا، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اپنی باتوں سے وہ سامنے بیٹھے شخص کو کسی کی قسمت پر رشک کرنے اور اس آدمی کی جگہ پہ ہونے کی چاہ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ دراب اتنا جانتا تھا کہ زندگی اتنی آسان نہیں جتنا جانان سوچتی ہے، لیکن وہ اس کے معصوم دل کے لیے دعا گو تھا کہ وہ اس دنیا کے اندھیروں سے دور رہے۔ وہ اندھیرے اس معصوم لڑکی کو ختم کر دیں گے۔ لو جی، آ گئی آپ کی چائے۔ سعد کی آواز نے دراب کو اس کے خیالوں سے نکالا۔ جنان بھی چائے دیکھ کر ایسے خوش ہوئی تھی جیسے کوئی خزانہ ہو۔ سعد بھائی، آپ کو پتہ ہے؟ اس سے پہلے کہ جنان بات مکمل کرتی سعد بولا، نہیں مجھے گڑیا کچھ نہیں پتا، بھلا تمہارے بتائے بغیر کیسے پتا ہوگا؟ کوئی نجومی تو نہیں ہوں نا میں۔ جنان نے اس کی بات پر منہ پھلا لیا اور اس کا چہرہ دیکھ کے سعد نے کہکا لگایا۔ عثمان ملک کرسی پر بیٹھے اپنے آپ کو نشے میں غرق کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے آج تک جو چاہا تھا حاصل کیا تھا، لیکن اب جو اسے سب سے زیادہ پسند آئی تھی اسے وہ حاصل نہیں کر سکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے جانان سے بہت محبت ہو گئی تھی، مگر اس کی خوبصورتی اور معصومیت کو اپنی ملکیت میں لینے کا جنون تھا اسے۔ اب وہ جنون ادھورا رہا تھا، اور یہ سب صرف ہمنا کی وجہ سے ہوا تھا۔ عثمان ملک نے اپنے ہاتھ میں موجود گلاس کو ہمنا تصور کر کے اتنی زور سے دبایا کہ وہ ہاتھ میں ہی ٹوٹ گیا۔ اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا جنون ادھورا رہا تھا، اس ہمنا کی وجہ سے جس کی اسے سزا ملنی تھی۔
یہ خیال دماغ میں آتے ہی اس نے موبائل پکڑا اور سلمان صاحب کو کال کرنے لگا۔ بولیں عثمان صاحب، کیا چاہتے ہیں آپ؟ سلمان صاحب کی آواز سن کر عثمان تلخی سے مسکرایا۔ میری ڈیل ابھی بھی قائم ہے، نکاح کے بدلے الیکشن میں جیت، لیکن اب میری مانگ جانان نہیں ہمنا ہے۔ آپ سوچ لیں اور اب تب رابطہ کرنا جب نکاح کے لیے بلانا ہو، ورنہ الیکشن میں بری طرح ہارنے کے لیے تیار رہنا۔ سلمان صاحب کو بولنے کا موقع دیے بغیر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ اب تمہیں پتہ چلے گا ہمنا بی بی کہ تم نے کس کے جنون کو للکارا ہے۔ وہ ہمنا کا ایک فرضی سا وجود بنا کر اس سے بول رہا تھا جبکہ اس کی آنکھوں میں وحشت طاری تھی۔ جانان نے رات کا وہ سفر بہت مشکل سے گزارا تھا۔ وہ اتنا تھک گئی تھی کہ اب اس کی ٹانگیں بھی ٹوٹنے والی ہو گئی تھی۔ رات 12 بجے تک تو وہ دوراب اور سعد سے باتیں کرتی رہی تھی۔ اب جانان سے زیادہ اس کے گھر والوں کو سعد اور دوراب جان گئے تھے کہ کیسے ہمنا اپنے بابا سے بغاوت کر کے یونیورسٹی جاتی تھی، مگر جانان کو اجازت نہیں دی تھی، اس لیے اس نے صرف انٹر ہی کیا تھا، اور زرش تو ہمیشہ سے ہی گھر پر اسپیشل ٹیچر سے پڑھتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ سوتے ہوئے بھی اس نے تھکنے کی بہت زیادہ شکایت کی تھی۔ نیند کے دوران وہ کئی بار اپنا سر ساتھ بیٹھے دوراب کے کندھے پر رکھ دیتی۔ دوراب نے 3-4 مرتبہ اس کا سر ہٹایا تھا، مگر جب جانان نے سختی سے سر اس کے کندھے پر مار کے رکھا تو وہ اسے نظر انداز کرتا خود بھی سونے لگا۔ وہ تینوں صبح صبح ہی کوئٹہ پہنچ چکے تھے۔ ناشتہ کرتے ہوئے دوراب نے بتایا تھا کہ یہاں انہیں تھوڑا سا کام ہے، اس کے بعد وہ کشمیر جائیں گے، جو یہاں سے تقریباً 4 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ دوراب اور سعد اسے ایک بازار میں لے کر آئے تھے، جہاں پر موجود چیزیں جانان کو کسی اور دنیا کی لگ رہی تھی۔ کئی بار اس نے دوراب کو دکان کے پاس رکنے کا بولا تھا، لیکن وہ اسے گھور کر چپ کرا دیتا۔ آخرکار جانان کی نظر ایک چوڑیوں کی دکان پر پڑی تو اس کا ضبط ختم ہو گیا۔ اب مجھے وہاں سے چوڑیاں لینے دے ورنہ میں… جانان کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ جب دوراب نے اسے گھورا تھا۔ تم 2 منٹ کے لیے اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتی؟ دوراب نے چڑ کر کہا تو جانان کا منہ بن گیا۔ دوراب وہ سامنے والی بلڈنگ ہے، سعد نے اسے بتایا۔ ٹھیک ہے، تم اس کے پاس رکو، میں وہاں سے ابھی آ جاؤں گا، دوراب نے کہا تو سعد انکار میں سر ہلانے لگا۔ میں جاتا ہوں دوراب، تم غصے میں بات کر کے سب برباد کر دو گے۔ دوراب کو سعد کی بات درست لگی تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ سعد وہاں سے چلا گیا تھا اور وہ دونوں ایک گلی کے پاس کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سعد بھائی جب تک آئیں گے ہم وہاں سے چوڑیاں لا چکے ہوں گے۔ جانان نے اسے بتانا ضروری سمجھا تھا، لیکن دوراب خاموشی سے کھڑا تھا اور اب جانان اس سے زیادہ بیزار ہو گئی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھا اور زور زور سے کھانسنا شروع کر دیا۔ دوراب پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ جانان، کیا ہوا؟ دوراب سچ میں پریشان ہو گیا تھا۔ پانی، جانان نے گلا پکڑ کر کہا تو دوراب ہاں میں سر ہلاتا ساتھ والی دکان میں سے پانی لینے چلا گیا۔ دوراب کے جاتے ہی جانان نے چوڑیوں کی دکان کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ ہانپتے ہوئے دکان میں پہنچے اور جلدی سے چوڑیاں دیکھنا شروع کر دیں۔ جانان کو اپنے آپ پر فخر ہو رہا تھا، لیکن وہ جلدی واپس بھی جانا چاہتی تھی۔ ایسے چوڑیاں ہاتھ میں لے کر جلدی سے اس آدمی کو 500 کا نوٹ پکڑایا اور باہر آ گئی، لیکن اب اسے یاد نہیں رہا تھا کہ دوراب اور وہ کس گلی کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ جانان کی حالت رونے والی ہو گئی تھی۔ اسے ایک آدمی نظر آیا تو اس کے پاس چلی گئی۔ بھائی صاحب، یہاں میرے ساتھ ایک آدمی کھڑا تھا، آپ نے ان کو دیکھا ہے کیا؟ جانان نے اسے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ کہاں؟ اس گلی میں؟ وہ آدمی ایک گلی کے پاس اشارہ کر رہا تھا۔ شاید… جانان منمنائی تھی۔ وہ داڑھی والا نا؟ اس آدمی کے ایسے کہنے پر جانان نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں بالکل ادھر گیا ہے، آئے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا تو جانان مسکراتے ہوئے ساتھ چل دی۔ دوراب واپس آیا تو جانان وہاں نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر وہ حد سے زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں چوڑیوں کا خیال آیا تو اس نے اس دکان کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ کیا یہاں ایک لڑکی آئی تھی کالی چادر میں؟ دوراب نے دکان والے سے پوچھا۔ جی، ادھر کو گئی ہے۔ دکاندار نے اشارہ کیا تو دوراب ادھر کو بھاگ گیا۔ اسے جانان پر حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ کئی جگہ گیا تھا پر اسے جانان کہیں نہیں مل رہی تھی۔ اب اس کی پریشانی کافی بڑھ گئی تھی۔ اچانک اسے ایک گلی کے پاس سے گزرتے ہوئے کسی لڑکی کی چیخ سنائی دی۔ دوراب بھاگ کر اس گلی میں گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کے اس کا خون کھولنے لگا۔
جنان کو جب وہ آدمی ایک سنسان گلی کی طرف لے جانے لگا تو وہ ڈر گئی اور اس نے سوچا کہ وہ واپس چلی جائے۔ وہ جیسے ہی واپس جانے کے لیے مڑی تو اس آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسے کیسے میری بلبل، کبھی کبھار تیرے جیسی کوئی ہاتھ آتی ہے۔ وہ جنان کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے بول رہا تھا، چھوڑے مجھے۔ جنان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچانک اس آدمی نے ہاتھ بڑھا کر جنان کی چادر کو کھینچ کر اس سے دور کیا تو جنان کی چیخ نکل گئی۔ وہ اس آدمی کو دور دھکیلنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ واہ، تو کمال ہے، اس آدمی نے جنان کے وجود پر غلیظ نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اچانک سے کوئی بہت تیزی سے آیا تھا اور اس آدمی کو جنان سے دور دھکیل کر اسے بری طرح سے مارنا شروع کر دیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اسے چھونے کی؟ جنان گھبرا کے دوراب کو دیکھ رہی تھی جو دیوانہ وار اس آدمی پر مکے برسا رہا تھا۔ دوراب نے اس ہاتھ کو دیکھا جس سے اس نے جنان کو چھوا تھا اور پھر اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے کر اس کی انگلیوں کو چٹکا کر توڑ دیا۔ آدمی بری طرح سے چلانے لگا۔ دوراب نے اسے چھوڑ کر ایک لات اس کے پیٹ میں ماری تھی اور اب وہ زمین پر لیٹا بری طرح سے کرا رہا تھا۔ چلو۔ دوراب اسے چھوڑ کر جنان کے پاس آیا اور اس کی چادر اٹھا کر جنان کے سر پر اڑائی۔ جنان کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ جنان کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ ساتھ جو کب سے وہاں کھڑا تھا ان کا انتظار کر رہا تھا انہیں آتا دیکھ کر پریشانی سے ان کی طرف بڑھا۔ دوراب نے ایک جھٹکے سے جنان کو ساتھ کی طرف پھینکا اور غصے سے بولا، اب اس کی منزل سے پہلے ہم کہیں نہیں رکیں گے۔ ہمنا بہت ذہین تھی۔ جنان کو گئے ہوئے اتنے دن ہو گئے تھے اور اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ اب تک تو اسے کراچی پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ہمنا کے دل میں بہت برے برے خیالات گھر کر رہے تھے۔ وہ وضو کر کے نوافل ادا کرنے لگی اور پھر رو رو کے جنان کی سلامتی کے لیے دعائیں کرنے لگی، لیکن اپنے لیے دعا کرنا بھول گئی تھی۔ ابھی اس نے نماز ختم کر کے جائے نماز طے کیا تھا کہ اسے کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ ہمنا بی بی، آپ کو صاحب بلا رہے ہیں، آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ ملازمہ کو جواب دے کر وہ جوتا پہن کے باہر آنے لگی۔ وہ حیران بھی تھی کہ سلمان صاحب نے اسے کیوں بلایا۔ وہ سلمان صاحب کے کمرے میں گئی تو انہوں نے اپنا دھیان کتاب سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ عثمان ملک اب جنان سے شادی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ تم سے کرنا چاہتا ہے، اور میں بھی یہ رشتہ طے کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں سلمان صاحب کی پہلی بات پہ وہ خوش ہوئی تھی، وہیں ان کی دوسری بات پر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ بول دیں اس شخص کو کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہمنا اتنا کہہ کے جانے لگی تو سلمان صاحب بولے، میں نے تم سے پوچھا نہیں، بتایا ہے، کل تمہارا نکاح ہوگا، اور اگر تم نہیں مانی یا کچھ بھی الٹا سیدھا کیا تو میں زرش کا نکاح کر دوں گا اس سے۔ ہمنا حیرت سے منہ کھولے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کوئی اتنا لالچی کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ بالکل کر سکتا ہوں۔ عثمان کو زرش کی خاموشی ویسے بھی اچھی لگتی ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ نکاح نامے پر تم دستخط کرو گی یا زرش، اور ہاں، جاتے ہوئے دروازہ بند کر کے جانا۔ اس کی دنیا ہلا کے سلمان صاحب پھر سے کتاب پڑھنے لگے۔ ہمنا وہاں سے بھاگتے ہوئے نکلی اور اپنے کمرے میں آ کے زاروں کی طرح رونے لگی کیونکہ وہ ہار گئی تھی۔ کچھ نہیں کر سکتی تھی اب وہ۔ اپنی 17 سال کی بہن کی زندگی وہ ایسے برباد نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ ہاں، مگر اپنی زندگی کو ہونے دے گی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص اتنا گھٹیا ہوگا کہ اس کی معصوم بے زبان بہن کے بارے میں ایسا سوچے گا۔ ہمنا کو عثمان ملک سے بے انتہا نفرت ہو رہی تھی۔ جنان بس میں بیٹھ کر دوراب سے کئی بار معافی مانگ چکی تھی، لیکن دوراب اس سے بات کرنا تو دور اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ آخر کار جنان کو جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے دوسری طرف منہ کر کے رونا شروع کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، معاف کر دیا، چپ ہو جاؤ اب۔ دوراب کی اس بات پر جنان نے آنسو پونچھ کر اسے مسکرا کر دیکھا، پھر بولی، آپ بہت اچھے ہیں۔ دوراب اپنے دل کی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، یا پھر سمجھ کر بھی انجان بن کے خود کو دھوکہ دے رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی کوئی کمزوری نہیں، لیکن اب اس لڑکی کے آنسو اس کے دل پر تیزاب کی طرح گرتے تھے۔ دوراب کچھ دیر اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس کا دھیان جنان کے ہاتھ میں موجود چوڑیوں پر گیا۔ اب اتنی محنت سے لائی ہو تو پہن بھی لو۔ جنان دوراب کے الفاظ سن کر فوراً سے چوڑیاں کھول کے انہیں پہننے لگی۔
چوڑیاں پہن کر اس نے چوڑیوں والی نازک سے کلائی دوراب کے سامنے کر کے پوچھا، اچھی ہے نا؟ دوراب نے صرف اسباب میں سر ہلایا۔ شایان جی کو اچھی لگیں گی نا؟ جانان نے بہت امید سے پوچھا تھا تو دوراب نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیج لی تھیں۔ ہاں، دوراب کے جواب پر جو خوشی جانان کے چہرے پر آئی تھی وہ دوراب کو ایک پل کے لیے اچھی نہیں لگی تھی۔ باقی کا سفر بھی دوراب نے خاموشی سے اور جانان اور سعد کی باتیں سن کر گزارا تھا۔ آخرکار طویل سفر کے بعد تقریباً 12 بجے وہ کشمیر پہنچ گئے تھے اور اب اس وقت وہ کرنل صاحب کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ جانان اپنی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتی تھی۔ وہ ڈری ہوئی تھی، خوش بھی اور افسردہ بھی۔ اپنے دل کی اس کیفیت کی وجہ سے وہ باہر کے انتہائی خوبصورت نظاروں کو بھی نظر انداز کر رہی تھی۔ گاڑی کے رکنے کی وجہ سے وہ اپنے خیالات کے جہان سے باہر آئی۔ دوراب اس کے سامنے اس کا سامان پکڑے کھڑا تھا۔ جانان ڈرتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل کے اپنے سامنے موجود عالی شان گھر کو دیکھنے لگی۔ یہی ہے نا کرنل صاحب کا گھر، تمہاری منزل؟ لیکن جانان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دوراب نے سعد کو اشارہ کیا تو وہ دروازے کی طرف بڑھا اور چوکیدار کو جانان کے بارے میں بتانے لگا۔ چوکیدار اندر پوچھنے گیا اور پھر کچھ دیر بعد واپس آ کے بتایا کہ بیگم صاحبہ جانان کو اندر بلا رہی ہیں، لیکن جانان کا سارا دھیان دوراب کی طرف تھا۔ وہ نہ جانے کیوں اسے چھوڑ کے جانا نہیں چاہ رہی تھی۔